ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناصرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں کا آج یہ 15واں مرحلہ کہ جس میں ہم اپنے پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین۔ بار الہ اس مہینے میں عجز و انکسار والوں کی جیسی اطاعت عطا فرما، واشرح فیہ صدری بعنابت المخبتین، اور خاکسار اطاعت شعاروں کی جیسی توبہ کرنے کے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما، بعنابتی بامانک یا امان الخائفین، تیری امان کے واسطے اے ڈرے سہمے ہوئوں کی امان۔ آج کی اس دعا میں ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے، وہ ہے شرح صدر، کہ جسے عام طور سے بارہا سنا جاتا ہے کہ انسان کے اندر شرح صدر ہونا چاہیے۔ شرح یعنی کشادہ، صدر خود سینے کو کہتے ہیں، لیکن جو اس سے مقصود ہے وہ اس سینے کے اندر انسان کے جو دل پایا جاتا ہے، یعنی دل میں ایک جگہ ہونی چاہیے۔ کیسی جگہ کہ جو خاص طور سے مشکلات کے وقت، اور بہت ہی جو روایتوں میں وارد ہوا ہے وہ یہ کہ انسان اگر مقام تبلیغ اور ہدایت میں ہوتا ہے تو اس مرحلے پر اس کے دل کو کشادہ ہونا چاہیے کہ اگر طرف مقابل سے انسان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں تو اسے برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ یہ شرح صدر ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقام پر اس کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اگر پروردگار عالم کسی بندے کو یہ نعمت ادا کرتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام جیسی نعمت کو قرار دیتا ہے تو وہ اور اس کی زندگی ایک نورانی زندگی ہوتی ہے۔ علامت کیا ہے شرح صدر کی؟ کیسے انسان یہ سمجھے گا کہ اس کے اندر شرح صدر یعنی مشکلات اور مصیبت کے مقابلے میں صبر کرنے کی ایک قوت اور ایک طاقت؟ جیسا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ جب ہم آپ کے حالات کو پڑھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو کوڑا پھینکنے والی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھی آپ نے شرح صدر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ممکن ہے لوگ یہ سوچیں کہ آخر پیغمبر اسلام کو وہ راستہ بدل دینا چاہیے تھا، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اگر آپ وہ راستہ بدل دیتے تو اس ضعیفہ کا راستہ کہ جو کفر و الحاد اور دشمنی سے تبدیل ہو کر محبت اور ایمان میں بدلنے والی تھی، آخر وہ کیسے بدلتی؟ بظاہر وہ ضعیفہ اور وہ بوڑھی اپنے گھر کا کوڑا صاف کر کے پیغمبر اسلام کے جسم پر ڈالتی تھی، لیکن حقیقت امر یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کے ذہن میں موجود عداوت کے کوڑے کو صاف کر رہے تھے، اور وہ وقت قریب بھی آیا جہاں آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے اسے حقیقت سے واضح کر دیا۔ شرح صدر کے بارے میں یہ ملتا ہے حدیثوں میں کہ پروردگار عالم ان العبد اذا اختارہ اللہ عز وجل لعمور عبادہ شرح صدرہ لذالک۔ خاص طور سے جب پروردگار عالم کسی بندے کو منتخب کرتا ہے بندوں کی امور کے لیے، تبلیغ کے لیے، ان کے سارے
جو معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کے مرحلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی کہ پروردگار عالم اس بندے کو شرح صدر عطا کرتا ہے۔ وَعَوْدَ قَلْبَهُ يَنَابِيَ الْحِكْمَةِ، اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے۔ وَأَلْحَمَهُ الْعِلْمَ إِلْحَامًا، اور اسے علم سے مزین فرماتا ہے، اس حد تک کہ پھر وہ انسان جواب کے مرحلے پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، یعنی کوئی بھی ایسا سوال قوم کا نہیں ہوتا کہ جس کا جواب اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اہم چیز یہ ہے کہ یہ شرح صدر انسان کو حاصل کیسے ہوگی؟ قرآن نے بہت سے راستے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن میں ہی غور اور خوض اور فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ انسان کے اندر شرح صدر پیدا کرتا ہے۔ ذکر الہی، پروردگار عالم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، تسبیح و عبادت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر شرح صدر پیدا ہوتی ہیں۔ اب آخر انسان خود کیسے یہ متوجہ ہوگا کہ شرح صدر کے مقام تک وہ پہنچا یا نہیں؟ اس کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ اگر اس کے دل میں آخرت کی تمنا پیدا ہونے لگے اور اس دکھاوے کی دنیا سے وہ دور ہونے لگے اور موت سے پہلے ہی اس کے لیے آمادگی کا اظہار کرنے لگے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس بندے کے اندر شرح صدر جیسی نعمت پروردگار عالم عطا کر دی ہے۔ بار الہ، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہم سب کے اندر اس عظیم نعمت کی جسے شرح صدر کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں، سے مالا مال فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔